ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بہترین ترجمان اور مبلغ کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں، کیونکہ ان کی تبلیغ کا طریقہ کار روایتی مولویوں جیسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ انگلش، اردو اور ہندی جیسی زبانوں کا انتخاب کرتے ہوئے لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر لیکچر کے اختتام پر سوال و جواب کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں کسی بھی مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی بھی قسم کا سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے سوال و جواب کے سیشن میں کوئی غیر مسلم آیا، اپنی جانب سے اس نے کوئی بہت مشکل سوال کیا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ایسا مدلل جواب دیا کہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی ایک سیشن میں ایک عیسائی انگریز خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 سوال بطور چیلنج کیے اور کہا کہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں یہیں پر اسلام قبول کروں گی۔ اس عورت کا بھری محفل میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلا سوال یہ تھا کہ جب مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے آب زمزم اور کھجوریں لے کر آتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں، اسی طرح جب ہندو اپنے مندروں میں جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے پرساد لے کر آتے ہیں اور بانٹتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو یہ دونوں چیزیں یا عمل ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک عورت کے ساتھ اور ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیوں نہیں کر سکتا، اور پھر جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ پھر اس عیسائی عورت نے تیسرا اور آخری سوال یہ کیا کہ جنت میں حضرت آدم کے کہنے پر اماں حوا نے گندم کھا لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں آج تک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ساری خواتین کو بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی، آخر عورت ہی کو اس درد سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ خواتین کو بچہ جننے کی تکلیف اس لیے دی گئی کیونکہ حوا نے آدم کے کہنے پر غلطی سے گندم کھا لی تھی، اس لیے ساری دنیا کی خواتین کو سزا کے طور پر یہ درد سہنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انگریز خاتون کو کیا جوابات دیے ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں۔ ویوز، ڈاکٹر ذاکر نائک اس خاتون کے سوالات مکمل ہونے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں اٹھے، مائک کی جانب آئے اور اس کے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرساد کھانے اور حج عمرہ سے آنے والی کھجوروں اور آب زمزم کے بارے میں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہندوؤں کے مطابق پرساد بھگوانوں کو کھلانے کے لیے دیا جاتا ہے، لہٰذا ہندو جب پرساد بانٹتے ہیں تو ان کا مقصد بھگوان کو کھلانا ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بھگوان کو کھانا کھلا رہے ہیں، جبکہ حقیقی خدا جسے آج تک ہندو لوگ پہچان تک نہیں سکے اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں فرماتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے مگر اللہ کو کسی کے دیے کی ضرورت نہیں۔ کس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کو کھلانے کا سوچ سکے یا ایسی بات کر سکے؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں 3 سے 4 مرتبہ کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے کھلایا گیا کھانا حرام ہوتا ہے، چونکہ پرساد بھی غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ہم مسلمان حج یا عمرہ سے لائی گئی کھجوریں یا آب زمزم پیتے ہوئے یہ ہرگز خیال نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو کھلا رہے ہیں، اور سعودی عرب کا سب سے مشہور پھل کھجور ہے، اس لیے ہر مسلمان وہاں سے کھجور بطور سوغات لاتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں یہ اللہ کو کھلا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہندو پرساد کے نام پر کھجور بھی دے گا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ کھانا حرام ہے۔ دوسرے سوال کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام میں ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور تم مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہو یعنی تم حد سے گزرتے ہو، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے دلوں میں محبت رکھ دی ہے، بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لہٰذا اسلام میں یہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا بھی یہی ماننا ہے کہ انسان بھی ہم جنس پرستی کو ناپسند کرتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرست 2 لوگ اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس میں کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ لیکن اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق رکھنا دراصل ایک عبادت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ان 2 لوگوں کا موازنہ کیا جائے جن میں ایک ہم جنس پرستی کرنے والا شخص جبکہ دوسرا شادی کرنے والا شخص ہو تو دونوں میں سے شادی شدہ شخص زیادہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا۔ پوری دنیا کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن انڈیا میں ابھی بھی اسے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سوال کے اختتام پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ ہم جنس پرستی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ پھر انہوں نے تیسرے سوال کا جواب دینے کا آغاز کیا اور کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت اماں حوا نے جو گندم کا دانہ کھا لیا تھا اس کی سزا آج تک خواتین کو مل رہی ہے بچہ جننے کی صورت میں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا
ایسا بائبل میں لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے عیسائی یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو بچہ جنم دینے کی تکلیف سے اسی وجہ سے دوچار کیا گیا، لیکن اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اس غلطی کی ذمہ دار اکیلی حوا تھی، بلکہ ہر موقع پر دونوں ہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہوں پر ایسا کہا گیا کہ دونوں پر اس غلطی کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان دونوں کو کہا کہ گندم کا دانہ نہ کھانا، ایک اور جگہ پر کہا دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر ارشاد ہوا ان دونوں کو غلطی کی سزا کے طور پر ہم نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہر جگہ پر دونوں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر ہوا ہے، اکیلی اماں حوا کا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ بائبل میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے عیسائی غلط سمجھتے ہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ جان جائیں گی کہ عورت کے لیے حمل بد دعا نہیں بلکہ خوش قسمتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنی عورت کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ میں سے کس سے زیادہ ادب سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر سے یہی سوال دہرایا، آپ نے پھر سے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ملا اور چوتھی مرتبہ دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا ادب نہ کیا جائے یا کم کیا جائے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ماں کا ادب زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اسی لیے ذمہ عورت کو دیا گیا ہے۔ آپ بتائیں کیا کوئی مرد بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تو اس عورت نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ میری بہن کیا آپ اللہ کو ایک مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا جی بالکل، اللہ ایک ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا آپ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، میں انہیں صرف اللہ کا ایک پیغمبر مانتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں؟ اس نے فرمایا جی ہاں میں انہیں اللہ کا نبی مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا آپ پر کسی قسم کا مسلمان ہونے کے لیے دباؤ تو نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس طرح عیسائی خاتون کا ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرنا خود اس عورت کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس عورت سے کہا کہ مبارک ہو آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں، اور اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور وہ عورت وہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے مسلمان ہو گئی۔ ویوز ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ سوال و جواب کا سیشن مبلغین اسلام کے لیے گویا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتاتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اسلام پر ہی اعتراضات لے کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سوالات بظاہر تیکھے اور گستاخانہ نظر آئیں، لیکن اگر ان سوالوں پر سیخ پا ہونے کی بجائے انہیں تحمل کے ساتھ سن کر مدلل جواب دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دے۔ اسی ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ اپنے لیکچرز کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن اوپن رکھتے ہیں۔ کوئی بھی مائک پر آ سکتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوری آزادی کے ساتھ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، اور ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کوئی غیر مسلم بظاہر بڑے غصے، حقارت اور اسلام کے خلاف نفرت لے کر مائک پر آیا، اپنے اعتراضات سامنے رکھے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ایسا جواب دیا کہ اسلام اس نے فوراً وہیں پر قبول کر لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہی وہ دل موہ لینے والا انداز ہے جو کفار کو ایک آنکھ نہیں بہاتا ہے، چنانچہ وہ اس عظیم مبلغ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، طرح طرح سے تنگ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ اس نیک مقصد اور مشن کی خاطر انہیں خود اپنا آبائی وطن انڈیا تک چھوڑنا پڑا اور ملائیشیا میں جا کر بسیرا کرنا پڑا، لیکن وہاں پر بھی ان کا مکمل فوکس اسلام کی تبلیغ پر ہی ہے۔ اگرچہ آج کل کرونا وائرس کے سبب ان کے اجتماعات اور ان کے لیکچرز تو نہیں ہو رہے، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں، اور سوال و جواب کا لائیو سیشن وہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ مل کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے لیے تبلیغ کا یہ کام سہل کر دے اور ان کے راستے کی یہ تمام رکاوٹیں ہٹا دے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہم سب کی کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اگلے سیشن تک کے لیے الوداع کہیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔